فتح مکہ کے 2 سال پہلے قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اسی ایگریمنٹ کا ایک اور پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو قبیلہ جس سے چاہے الحاق کر لے۔ اسی دوران قبیلہ بنی بکر اور قبیلہ بنی خزاع کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ یہ دونوں قبیلے آپس میں بہت بڑے دشمن تھے۔ بنو بکر نے قریش کے ساتھ الحاق کر لیا اور بنو خزاع کے چند نوجوانوں کو رات کی تاریکی میں بنو بکر نے مار ڈالا۔ اسی وجہ سے بنو خزاع کا وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الحاق کر لیا۔ ان کے الحاق نے قریش کو خدشے میں ڈال دیا، اس لیے قریش نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ وہ مدینہ آ کر اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی۔ انہوں نے کارپٹ کو اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ یہ کیوں اٹھایا ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کارپٹ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پر بیٹھے۔ حالانکہ ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ یہ سن کر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا اور وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اس نے فریاد کی کہ ہم نے صلح حدیبیہ نہیں توڑا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ مکہ لوٹ گیا۔ اس دوران حضرت عتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی ٹرسٹڈ صحابی تھے۔ مدینہ والے تم پر حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ خط لکھ کر انہوں نے ایک عورت کو دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اس لیے اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے اس خط کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کے پیچھے خط لینے کے لیے بھیجا۔ وہ خط لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے حضرت عتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ میں تو صرف اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے خط لکھ رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ سن 5 ہجری میں 10,000 کا لشکر مکہ فتح کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک آدمی لے کر مدینہ آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مکہ کے چاروں طرف آگ لگا دو، جس سے مکہ والے سارے حوصلے ان کے ٹوٹ گئے اور ابو سفیان نے ہار مان لی۔ وہ اسی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے سے مکہ والوں کے حوصلے اور ٹوٹ گئے اور انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو ایک بلند چوٹی پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوتے ہوئے دیکھو۔ مسلمانوں کا لشکر جب مکہ میں داخل ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر آرڈرز دے دیے کہ کسی کو بھی بے وجہ قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد چند کافروں نے مزاحمت کی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مار ڈالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ کی چابیاں اسی پاس تھی، کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس تھی۔ کعبہ کو کھول کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر موجود 360 بتوں کو توڑ دیا اور مکہ کو ایک ہولی سٹی ڈکلیئر کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا، مکہ والوں تم مجھ سے کیسا سلوک متوقع رکھتے ہو؟ مکہ والوں نے کہا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، یقیناً آپ اچھا سلوک ہی کریں گے۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تھینکس فار واچنگ، ڈو سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔